اگر کسی قوم کے 100% لوگ تہجد گزار ہو جائیں، اب یہ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، خدا کرے کہ کھوپڑی میں گھس جائے اور ہضم ہو جائے، 100% لوگ تہجد گزار ہو جائیں، 100% لوگ حلال کمائی کھانے والے بن جائیں، 100% لوگ سچ بولنے والے بن جائیں، لیکن اجتماعی اور قومی مقصد کے لیے ان کے درمیان کوئی سوچنے اور فکر کرنے والا نہ ہو، تو ان انفرادی نیکیوں کے باوجود وہ قوم دنیا میں ذلیل رہے گی۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اتنی کھری زبان بولنے والا آپ کو شاید کوئی ملے گا نہیں۔ میں بہت صاف بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اصل پیغام لوگوں کے ذہنوں میں جائے۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس تجربے سے 50 سال میں کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں لوگ۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ابھی اب تیسری بات کہہ رہا ہوں، اس ملک میں رہنے والی ایک قوم نے، اس کی ایک تعداد نے، سب نے نہیں، اس کی ایک تعداد نے اپنا ایک قومی نصب العین بنایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ کوئی بتائے گا وہ قومی مقصد کیا بنایا؟ زور ڈر کیوں رہے؟ سی آئی ڈی والے آ جائیں گے، پولیس والے آ جائیں گے، ڈر لگا ہے، ڈر ہے کیوں بھائی؟ ہندو راشٹر، اردو بولو فارسی نہ بولو، اپنی علمیت کا سارا اظہار آج یہیں کرو کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ ایک قوم کی ایک تعداد نے طے کیا کہ ہم کو بھارت کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ 100 سال پہلے انہوں نے طے کیا، کوشش شروع کی۔ یہ آواز اجنبی تھی، زیادہ مانوس نہیں تھی، لیکن محنت کی 100 سال سے زیادہ۔ کالجوں میں محنت کی، اسکولوں میں محنت کی، کھیتوں میں محنت کی، کسانوں پر محنت کی، مزدوروں پر محنت کی، مہیلاؤں پر محنت کی، نوجوانوں پر محنت کی، کھیل کے میدانوں میں محنت کی، فلمی دنیا میں محنت کی، کتابی دنیا میں محنت کی، اخباری دنیا میں محنت کی، ہر طرف لوگوں کو یہ مشن دیا کہ ہمارا تمہارا مشن یہ ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنانا۔ اس کے لیے محنت کی، پیسہ خرچ کیا، جان لگائی، قربانیاں دیں، جیل گئے، تکلیفیں پہنچائیں، تکلیفیں برداشت کیں، بہت کچھ کیا۔ اب آپ بتاؤ اللہ کے قانون انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ وہ قوم اپنے مقصد میں کامیاب ہو یا ناکام؟ ہماری تمہاری تمنا اور خواہش کچھ اور ہے۔ ہماری تمہاری تمنا اور خواہش کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ مولانا آپ تو خاموش، وہ لوگ کامیاب ہوں یا ناکام یہ پوچھ رہا ہوں۔ کیا اللہ اپنی سنت اور قانون کو ہماری تمناؤں کی وجہ سے بدل دے گا؟ تمنائیں تو چھوڑو، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر دعائیں کریں تب بھی اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ احد کے میدان میں اتنی سخت تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانی پڑی، بری طرح زخمی ہوئے آپ، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ کون بتائے گا؟ شاباش، جزاکم اللہ۔ ایک مولانا فرما رہے ہیں کہ جنگی تدبیر میں ایک کوتاہی ہوئی، ایک ڈیوٹی لگائی تھی اللہ کے رسول نے صحابہ کی کہ یہاں سے ہٹنا مت، جب تک میں نے کہوں ہٹنا مت۔ یہ بات آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھی کہی تھی اور سپہ سالار کی حیثیت سے بھی کہی تھی، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بھی کہی تھی۔ مجھے کہنے دو کہ ہم رسول اللہ کی پوری شخصیت کو نہیں پہچانے، ہم ان کو ایک بڑا بزرگ مانتے ہیں، گستاخی معاف، ہم ان کو اپنا سیاسی قائد نہیں مانتے، ہم سیاسی قائد گاندھی جی کو مانتے ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر کو مانتے ہیں اور مہاراشٹر والے شنڈے کو مانتے ہیں۔ وضو کر لینا سب لوگ، اس نام کے بعد وضو واجب ہو جاتا ہے۔ غسل نہیں کہہ رہا ہوں، وضو کہہ رہا ہوں، اور 2-3 دفعہ لے لو گے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حیثیتیں سب تھیں، آپ نبی تھے، سید الرسل تھے، امام الانبیاء تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، مصطفیٰ تھے، مجتبیٰ تھے، محمد تھے، احمد تھے، آپ سپہ سالار تھے، آپ سیاسی قائد تھے، آپ معاشی منصوبہ بندی کے ماہر تھے، آپ دنیا سے غریبی کو مٹانے والے لیڈر تھے، دنیا سے نابرابری کو مٹا کر سب کو برابری کی سطح پر لانے والے رہنما تھے۔ کیا نہیں تھے آپ؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری،
آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. جتنے کمالات اللہ نے پچھلے نبیوں کو دیے تھے وہ سارے کمالات اضافے کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ کو دیا. لیکن آج علماء نے مسلمانوں کے سامنے رسول اللہ کا تعارف ایک لیڈر کی حیثیت سے بہت کم کرایا. اسی لیے مسلمان کبھی کس لیڈر کی دم پکڑتے ہیں، کبھی کس لیڈر کی دم پکڑتے ہیں، اور آج تک جتنے لیڈروں کی دم پکڑی ہے سب نے دھوکہ دیا اور دھوکہ دیں گے. جب تم اپنے اصل قائد کی قدر نہیں کرو گے، جب تم اپنے اصل قائد کو پہچانو گے نہیں، تو در بدر کی ٹھوکروں کے سوا میرے تمہارے نصیب میں اور کچھ نہیں لکھا جائے. علماء کو چاہیے کہ بڑے اہل علم کے پاس بیٹھیں، فقہاء کے پاس بیٹھیں، جو فقہاء دین ہیں، جو قرآن کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھاگ بھاگ کر جائیں. ان کی بات وہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا علماء کے کہ اپنے بڑوں کے پاس جانے کی اہمیت کیا ہے، بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا. اور میں کولہاپور کے علماء کے بارے میں تو خاص طور پر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، سب سے کم یہاں کے علماء کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے. فعلا پڑھا دینے والا عالم نہیں ہوتا، قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والا، اشاروں کو سمجھنے والا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین شخصیت کو سمجھنے والا وہ ہوتا ہے عالم.